علماء نے رزق کے 16 دروازے بیان کیے ہیں. آج کی مجلس میں انہی 16 دروازوں کے بارے میں بات کرنی ہے. پہلی بات، نماز کا اہتمام کرنا، تعدیل ارکان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ باقاعدگی سے نماز باجماعت پڑھنا. یہ رزق کے لیے پہلا دروازہ ہے. گھر کی عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. تم نماز ادا کرو اور اہل خانہ کو نماز کے لیے کہو رزق تمہیں ہم دیں گے. اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے نا؟ ہمارا کام کیا ہے؟ نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا. اور دوسرا دروازہ کثرت استغفار، استغفار کی کثرت کرنا. استغفار کی کثرت سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کو کھول دیتے ہیں. قرآن مجید میں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال. اور اللہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے سے، وبنین اور بیٹوں کے ذریعے سے، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. تو مال اور بیٹے اللہ تعالیٰ استغفار کی کثرت سے عطا فرماتے ہیں، اور ہم اسی کی طلب میں پریشان پھر رہے ہوتے ہیں. تیسرا دروازہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلف. تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے تمہیں اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا. یہ 100% پکی بات ہے. انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو مل کے رہتا ہے. اللہ دیتے ہیں. 10 گنا بدلہ تو ہم نے درجنوں دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے زیادہ توکل والے ہوں اور وہ اس سے بھی زیادہ بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائے ہوں. پھر رزق کا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی جیسے والے تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے. اللہ آسمان سے رزق کے دروازے کھولتے ہیں جو انسان گناہوں سے بچتا ہے. پھر پانچواں دروازہ ہے کثرت عبادت. پانچواں دروازہ کون سا ہے؟ کثرت عبادت. ٹکا کے کرنا، نفل پڑھنا، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، خوب جی بھر کے عبادت کرنا. اس سے بھی رزق دروازے کھل جاتے ہیں. حدیث مبارک ہے ابن آدم تفرغ لعبادتی. اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. املأ صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. واسد فقرک، اور تمہاری تنگ دستی کو میں بند کر دوں گا. یعنی عبادت کرنے سے اللہ تنگ دستی کو بند کر دیتے ہیں اور سینے کو غنا سے بھر دیتے ہیں. اور آگے حدیث پاک میں ہے اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو بھی ختم نہیں کروں گا. پھر چھٹا دروازہ جس سے کہ انسان کا رزق بڑھتا ہے حج عمرے کی کثرت کرنا. ہر سال حج کرنا اور عمرہ بار بار کرنا. حدیث مبارکہ ہے حج اور عمرہ گناہوں کو اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی سونے چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. تو جن کو اللہ توفیق دے کثرت سے حج کریں، عمرہ کریں. سال میں ایک عمرہ نہیں، کئی مرتبہ عمرہ. ہر مہینے عمرہ کریں. اس سے بھی زیادہ کہ اللہ توفیق دے تو اس سے بھی زیادہ کریں. جتنا حج عمرہ کریں گے اللہ اتنا اور رزق میں برکتیں عطا فرمائیں. رزق کا 8واں دروازہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں یا رزق کے اعتبار سے کمزور غریب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ کو بہت پسند ہے. ان کا غم بانٹنا، ان کے کام آنا، ان کی مشکل میں مصیبت میں ان کو دینا، اس سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں. پھر 9 دروازہ جس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے وہ ہے توکل. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں کہ اللہ نے رزق دینے ہیں وہ دے گا اور اللہ دیتا ہے. 10واں دروازہ شکر ادا کرنا. بندے کو جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کا جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے اتنے دروازوں کو اور کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. رزق کا 11واں دروازہ
انسان گھر جائے اور اہل خانہ کو مسکرا کے سلام کرے. مردوں کی عادت ہوتی ہے نا، کام سے جاتے ہیں تو گھر جاتے ہوئے بڑا سیریس بنے ہوئے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 باتیں ہیں، کلہم ضامن علی اللہ، ان 3 کاموں کے کرنے پر اللہ ضمانت دیتا ہے کہ میں رزق بڑھا دوں گا. ان میں سے ایک ہے رجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ، وہ بندہ جو اپنے گھر میں واپس داخل ہو اور اہل خانہ کو مسکرا کر سلام کرے، اللہ ضمانت دیتے ہیں میں اس کے رزق کو فراخ کر دوں. آپ بتائیے کبھی ہمارا دھیان اس طرف گیا؟ پھر رزق کا 12واں دروازہ، والدین کی فرما برداری کرنا. جو بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی میں نہیں آزماتے. رزق کا 13واں دروازہ دوام طہارت، ہر وقت باوضو رہنا. اب یہ کوئی کام ہی نظر نہیں آتا، لیکن اس کا تعلق عادت کے ساتھ ہے. جیسے ہمیں بے وضو رہنے کی عادت ہے، اب ہم اس کو تبدیل کر کے باوضو رہنے کی عادت بنا لیں. ہر وقت باوضو، جب بیت الخلاء جانا ہو تو وضو کر کے نکلیں، پھر وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں. بس نیت یہ ہو کہ اللہ میں نے زندگی باوضو گزارنی ہے. ہر وقت باوضو رہیں گے تو اس سے رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے. نبی الاسلام نے فرمایا ایک صحابی کو، تم علی الطہارت، تم ہر وقت باوضو رہنا، یوسع علیک الرزق، اللہ تمہارے اوپر رزق کو وسیع کر دے گا. 14واں نمبر ہے چاشت کی نماز پڑھنا. دن کے 10 بجے جو 4 نفل پڑھے جاتے ہیں اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ. جب سورج کی گرمی اتنی ہوتی ہے نا کہ پاؤں زمین پہ رکھیں تو پاؤں رکھے نہیں جاتے، اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. 15واں ہے سورہ واقعہ کا روزانہ پڑھنا. قرآن مجید میں ایک سورت ہے اس کا نام ہے واقعہ، چھوٹی سی صورت ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے. جو بندہ روزانہ اس کو باقاعدگی سے پڑھے اللہ اس کو رزق کی پریشانی سے نکال دیتے ہیں. عبداللہ ابن عباس عنہ بڑے عالم تھے، عثمان غنی عنہ کے پاس آئے ملنے کے لیے. تو عثمان غنی عنہ کو اللہ نے بہت مال و دولت دی تھی، غنی بنا دیا تھا. انہوں نے فرمایا عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو میں تمہیں بہت ساری رقم دے دوں تاکہ تم اپنی بیٹیوں کے لیے خرچے کا بندوبست کر دو. تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا عثمان غنی عنہ کو، امیر المومنین مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے. تو عثمان غنی بڑے حیران ہوئے، تعاون کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر تم سورہ واقعہ کو روزانہ پڑھ لو گے اللہ تمہیں رزق کی تنگ دستی سے بچا لیں گے. میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور انہیں تلقین کی ہے کہ وہ روزانہ اس کو پڑھیں، میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. اتنا یقین تھا ان. اور 16واں نمبر ہے اللہ سے دعا کرنا. چنانچہ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ جی بجٹ کم ہو گیا آپ دے نہیں سکتے، یہ تو دنیا کی حکومتوں کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، جو مانگیں گے اللہ عطا فرما دیں گے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے.